اللہ کی طرف سے ملا، یعنی اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ راضی۔ البتہ یہاں پر کام ختم نہیں ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد ہم اسے موت تک کیسے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ کیوں کہ ضروری نہیں ہے کہ نعمت ملی تو یہ نعمت موت تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے کہ جب آدمی کے پاس کوئی قیمتی ہیرا ہو، آدمی کے پاس کوئی قیمتی گاڑی ہو، آدمی کے پاس کوئی قیمتی سامان ہو، تو وہ سامان اس کے پاس رہے ضروری نہیں۔ اگر اس نے اس کی حفاظت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اگر اس نے ایسے ہی سڑک پر لا کر اس کو رکھ دیا تو کیا ہوگا؟ کوئی اسے چوری کر لے گا، کوئی اسے اٹھا لے گا۔ اسی طریقے سے اسلام اور ایمان کو بھی اگر ہمیں محفوظ رکھنا ہے تو جیسے دوسری ہماری قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے بھی قربانی اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم قربانی اور جد و جہد کریں گے تو وہ بچے گا، اور اگر ہم قربانی اور جد و جہد نہیں کریں گے تو وہ نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ کو میرے اور آپ کی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے ان اللہ هو الغنی، کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو میری اور آپ کی نماز کی ضرورت نہیں، اس کو میری اور آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، اس کو میرے اور آپ کے اچھے اخلاق کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کچھ کریں گے تو اس کا فائدہ ہم کو ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور اگر ہم کچھ نہیں کریں گے، قرآن کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا؟ ہم کو اٹھانا پڑے گا، کہ ہم ہی کو اللہ کے سامنے کا جواب دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه، کہ قیامت کے دن ہر انسان الگ الگ اللہ کے سامنے حاضر کہے گا، اللہ ہوگا اور وہ ہوگا، کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا ہم نے آپ کو زندگی دی، اس زندگی میں آپ نے کیا کیا؟ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، ہم نے اخلاق اچھے اختیار نہیں کیے، ہم حرام کاموں سے نہیں رکے، ہم جوا سے نہیں رکے، ہم شراب سے نہیں رکے، ان چیزوں سے، ہم زنا سے نہیں رکے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے سامنے ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہے گا کہ اچھا تو ہم نے جو عمر دی تم کو، آپ نے اس عمر کو کیا کیا؟ ضائع کر دیا، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو خرچ کیا۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تو معلوم ہے کہ جو شیطان کے راستے پہ جائے گا وہ اسلام پر آدھا ادھورا عمل کرے گا، اور جو قرآن اور حدیث کے راستے پر آئے گا وہ اسلام پر پورا عمل کرے گا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے کہنے پر مت چلو۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ اس نے اللہ سے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ سے کہا اس نے جب آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ کون کہتا ہے؟ شیطان۔ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آنکھ سے بنایا اور آنکھ کو سلگاؤ تو اوپر جاتی ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا اور مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آتی ہے، تو بہتر کون ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ بہتر تو میں ہوں، اب جب میں بہتر ہوں تو میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ تو اللہ نے کہا اخرج منہا فإنک رجیم، چل نکل یہاں سے، تو مردود ہے، تو میری رحمت سے دور کر دیا گیا۔ تو اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون۔ دیکھو اللہ کیسا رحیم ہے کہ وہ شیطان کو معلوم تھا کہ اگر غصے میں بھی میں اللہ سے مانگوں گا تو اللہ مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ حالانکہ اللہ اس پر غصہ تھے نا، اللہ اس پر ناراض تھا، اسے کہا اخرج، نکل جا یہاں سے، تو نہیں چاہیے،
میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ انذرنی الی یوم یبعثون، آپ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے. کب تک کی مہلت دیجیے؟ قیامت. اللہ نے کہا ٹھیک ہے قیامت تک کی مہلت دی. اب وہ قیامت تک مرے گا نہیں، جب سر پھونکا جائے گا جب مرے گا، وہاں تک کہ وہ مرے گا نہیں. تو کیا کرے گا؟ اب اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر؟ تو اللہ کو یعنی اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ اس کی توبہ کو معاف کر دیتا. تو اللہ سے کیا کہتا ہے؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، کہ میں جو یہاں سے نکلا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آدم ہے. حالانکہ اس کا ذمہ دار وہ خود تھا، اس نے تکبر کیا، اس نے اللہ کی بات نہیں مانی. تو کیا کہتا ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ آدم ہے، میں یہ بنی آدم کو چھوڑوں گا نہیں. کیا کرے گا؟ قال آتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اور اس کو اتنا بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا، اس کو اتنے وسوسے ڈالوں گا اور برائی پر ایسا اس کو لاؤں گا کہ اللہ سے وہ کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو انسانوں میں سے اکثر کو شاکر نہیں پائے گا، شکر کرنے والا نہیں پائے گا. کہاں میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا، کسی کو شراب کا نشے میں لگا دوں گا، کسی کو جوئے میں لگا دوں گا، کسی کو زنا میں لگا دوں گا، کسی کو گٹکا اور پان اور پتہ نہیں بیڑی اور سگریٹ کے اندر میں لگا دوں گا، کسی کو لایانی باتوں میں لگا دوں گا. تو ایسے جو جیسا ہوگا اس کو ایسی چیز میں کیا کر دوں گا؟ میں ڈال دوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تو اللہ رب العزت نے کہا کوئی بات نہیں، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جادو میں نہیں آئیں گے، وہ تیری جال میں نہیں پھنسیں گے، اور جو تیری جال میں پھنس جائیں گے تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، تو میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا، اور جو تیری جال سے بچ جائیں گے تو میں اس سے جنت کو بھر دوں گا. تو اللہ رب العزت نے اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان اللہ کے درمیان یہ مکالمہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنے طرف سے کہانی بنائی ہے، یہ پورا مکالمہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کو میں اور آپ سچا مانتے ہیں نا، تو قرآن نے اس مکالمے کو بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا محادثہ، کیا مکالمہ ہوا اور کیا گفتگو ہوئی، اور اس نے اللہ کو کیا کہا اور اللہ نے اس کو کیا جواب دیا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے جہنم کو بنایا ہے اور ہم نے جنت کو بھی بنایا ہے. ہم نے جنت کو بنایا ہے، اس جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کریں گے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو حفت الجنہ کا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور جہنم بالشہوات، حفت النار بالشہوات، اور شہوتوں سے اس کو ڈھانپ دیا ہے. جو اپنی خواہشات پر اور تیرے شیطان کے طریقے پر عمل کرے گا اس سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، اور اس سے ہم کس کو بھر دیں گے؟ جنت کو بھر دیں گے. تو اللہ رب العزت نے انسان اس دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں آیا ہے انسان یہ سمجھے کہ کچھ ہوتا نہیں، یہ مولانا لوگوں کا کام ہی ہے خالی خالی ڈراتے، کچھ ہونے والا ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مولانا لوگ صحیح بولتے تھے یا غلط تھے. ایسا نہیں ہے. جو بھی کچھ آپ کو کہا جائے گا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا جائے گا، اور قرآن اور حدیث کو اگر میں اور آپ نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان کہاں گے. لہذا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. کون سا دور ہے؟ فتنوں، آزمائش کا دور ہے. اس دور میں دنیا میں سب سے زیادہ محنت باطل اس چیز پر کر رہا ہے کہ کس طرح سے دنیا سے مسلمان کو ختم کر دے، کس طرح سے وہ ہمارے سینے سے اسلام کو نکال دے، کیسے ہماری زندگی سے اسلام کو ختم کر دے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کے پروگرام بناتے ہیں، طرح طرح کی سازشیں یہ کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چاہے کچھ بھی کرے، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ان کی کوئی چال چل سکتی نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ دشمن بھی سازش کرتا ہے اور اللہ بھی ان کی سازش کے مقابلے میں خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف کر لیا اور ہم نے اپنی خواہشات کے بجائے اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں اس کے مطابق بے کپڑا، اللہ نے کیسے کپڑے پہننے کے لیے کہا اسلام کہتا ہے کہ بھئی مرد ہو یا عورت ہو اس کو چست کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اسے ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہننا چاہیے. ایسا کپڑا پہننا چاہیے جس سے اس کا سطر پورے طور پر کیا ہو جائے؟ چھپ جائے. اب ہمارے یہاں پر فیشن ہے، کون سا فیشن ہے؟ اتنا سا شرٹ پہنتے ہیں اور پینٹ بھی نیچے پہنتے ہیں. آدمی ایسا جھکتا ہے تو
یعنی اس کو شرم نہیں، لیکن اس کے پیچھے کھڑا وہ بیچارہ شرما جاتا ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے۔ کبھی کبھی ایسے کپڑے پہن کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ناف سے لے کر یہاں تک کا آپ کا پورا کیا ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب اگر یہاں سے آپ کا حصہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا سطر کھل گیا، اور آپ کا جب سطر کھل گیا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی، اور دن بھر یہی پہن کر گھومتے رہے تو آپ گناہ میں ہیں۔ پورا دن ایک ایک قدم اور ایک ایک سیکنڈ پر آپ کے نام عمل میں کیا لکھا جا رہا ہے، گناہ لکھا جا رہا ہے۔ کہنے کو تو چھوٹا سا عمل ہے، کچھ نہیں، اس میں کیا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتی ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کرتا ہی پہنو، جبہ ہی پہنو، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ اپنا پورا سطر چھپاؤ۔ اسلام اس بات کو کیا کہتا ہے، ضرور کہتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں کہیں پر پردے کے خلاف بات ہوتی ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، تو ہم لوگ نعرے لگا کے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسلام ہم سے نعرے نہیں مانگتا ہے، اسلام ہم سے اسلام کی تعلیمات پر عمل مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اب کورٹ نے نہ کہہ دیا کہ مسلمان عورت پردہ پہن کر اسکول میں نہیں آ سکتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں کتنا پردہ ہے، ہم نے عمل کیا اس پر۔ کتنی عورتیں پردہ کرتی ہمارے معاشرے میں؟ 70-80% عورتیں نہیں پردہ کرتی۔ تو ہم پہلے ہی سے اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا، جو کہے گا ٹھیک ہے تم نہیں کر رہے ہو تو ہم اور تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط کریں گے جو تم کو پریشان کریں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اسلام پر آنا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر صرف ایک ہی کرنسی چلے گی، اور وہ کیا ہوگا؟ اسلام۔ اگر اسلام اور اسلام کی تعلیمات پر عمل ہوگا تو اللہ کہے گا کہ ہماری جنت ہے، اور اگر نہیں ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہنا پڑے گا، جس جہنم کے سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب گنہگاروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، ملحدوں کو، ان لوگوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے عذاب، وہاں آگ، بچھو اور عجیب عجیب قسم کے عذاب جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ایسے خطرناک عذاب میں جب مبتلا ہوں گے تو وہ جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام رضوان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ تو رضوان یہ جنت کو داروغہ، یعنی جنت میں انٹری کرنے سے پہلے وہاں پر گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے، اور بغیر پاس چیک کیے ہوئے وہ اندر میں انٹر ہونے دیتا نہیں ہے۔ ایسے ہی جہنم پر کھڑا ہوا ہے، اس کا نام ہے مالک۔ تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ 1000 سال تک وہ چیختے اور چلاتے رہیں گے جہنم والے، اس کے بعد وہ یوں کر کے دیکھے گا کیا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ سے ایسی درخواست کرو کہ ہمیں موت دے دے، اس لیے کہ یہ عذاب سے ہم تھک چکے ہیں، اب ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ اس کے لیے ہم نے آپ کو دنیا میں بہت وقت دیا تھا، اس کے لیے رسول بھی آیا، کتاب بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، مصیبتیں بھی آئی تمہارے اوپر، مگر وہاں پر تم کو سمجھ میں آیا نہیں۔ اب یہ کہتے ہو موت، کہا وہاں موت سے بھاگتے تھے اور اب یہاں موت مان رہے ہو، کہا کوئی موت آئے گی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ تو انسان کے لیے اس وقت پچھتانا، اس وقت کے پچھتانے سے پہلے، اور آپ قربان جائیے اللہ اور اس کے رسول پر کہ وہ ساری تفصیلات کو قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوگا، فیوچر میں، مستقبل میں کیا کیا ہونے والا ہے، وہ سب ہم کو بیان کر دیا۔ کیوں بیان کر دیا؟ تاکہ ہم ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آج کیا ہے، ہمارے نوجوان کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، پتے کھیلنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، 100 روپے 150 روپے آئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ الخمر کہتے ہیں شراب کو، حدیث پاک میں اس کو ام الخبائث کہا گیا کہ تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ۔ آج کچھ دنوں پہلے میں جگہ پر گیا تھا تو وہاں پر بتلایا کہ مسلمان نوجوانوں میں آہستہ آہستہ نشہ اور شراب کی لت بڑھتی جا رہی ہے۔ کہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو یہ کام کرتی ہے کہ مسلمان اکثریتی علاقوں میں آ کر لوگوں کو مفت میں یا سستے میں وہ چیزیں پہلے دے دیتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کو کھا کر پھر ان کو عادت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بغیر وہ رہ سکتے نہیں۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الخمر والمیسر، کہ یہ شراب ہے. المیسر کہتے ہیں جوا کو. جوا کو کیا کہتے ہیں؟ میسر. تو جوا ہے ہر قسم کا جوا. جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا کی تعریف کیا کرتے ہیں ہمارے علماء؟ شراب کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز سے نشہ ہے اور انسان کے عقل کام کرنا کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا، وہ ہر چیز حرام ہے. اور میسر کس کو کہتے ہیں؟ جوا. جوا کا مطلب کیا ہے کہ 10 آدمی، 5 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی مل کر پیسے نکالے اور پھر اس میں وہ سب میں سے جس کا نمبر نکلا، جس کے نام پر نکلا، جس نے جو کہا اس کے نام پر ہو گیا اور وہ سب اس کو لے گئے، تو یہ کیا ہے؟ جوا ہے. یہ کیا ہے؟ جوا. قرآن نے کہا فَاجْتَنِبُوهُ، کہ ہم نے اسے حرام قرار دیا. اسی طریقے سے زمانہ جاہلیت میں الانصاب کا عمل کرتے تھے. کیا مطلب؟ کہ سفر میں جانا ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ تیر، ان کے یہاں پر تیر کا رواج زیادہ تھا، تو اس پر لا لکھتے تھے اور کسی پر نام لکھتے تھے اور پھر اس کو ایک برتن میں رکھ دیتے تھے اور پھر آنکھ بند کے نکالے. اگر نام لکھنا، نام کا مطلب ہاں، تو سفر میں جاتے تھے اور اگر نہیں نکلا تو چھوڑ دیتے، کہا کہ منحوس ہے. اسلام ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بھائی مقدرات ہے. انسان ضرورت کا کوئی بھی کام ہے وہ اللہ سے استخارہ کرے اور اپنا کام کر لے، بس ختم ہو گئی بات. لیکن یہ سب ناٹک، اسلام جہاں بھی ناٹک والی چیزیں ہوتی ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے. جہاں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہے جس چیز کے ذریعے سے انسان اپنی شرافت سے اتر کر نیچے آ جاتا ہو، اسلام اس کو منع کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کو بچایا جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر آپ کے بچے بگڑ گئے تو اس کے بارے میں بھی پہلے آپ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ بچہ پرورش کہاں پر پاتا ہے؟ گھر میں. اب گھر میں اگر ماں باپ گالیاں بکیں گے تو بچہ کیا سیکھے گا؟ ذکر سیکھے گا. کیا سیکھے گا؟ گالی سیکھے گا. ابا نے گالی دیا، امی نے گالی دیا، 2 گالی وہ سنے گا، بولے گا یہ بھی بہت بھاری ہے، یہ بھی بہت بھاری ہے. وہ دونوں کو ملا کے تیسری اس سے بھاری بنائے گا. سیدھی سی بات ہے نا. تو ہمارے گھر میں کیوں گالی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر، کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے. فسق کا مطلب کیا ہے؟ اسلام سے تقریباً 20-30% باہر نکل جانا، اسلام سے باہر آ جانا، اس کو فسق کہتے ہیں. فسق کے معنی عربی زبان کے اندر باہر نکلنے کہتے ہیں. تو یہ فسق ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں کہا، وہ کیا کرے، زبان کی عادت ہو گئی. ارے بھائی ذکر اللہ کی عادت نہیں ہوئی آپ کو، الحمدللہ سبحان اللہ کی عادت نہیں ہوئی، اور عادت ہوئی تو گالی کی ہوئی آپ کو. تو نہیں، مسلمان گھر ہے، ماں بھی گالی نہ بولے، باپ بھی گالی نہ بولے. ہمارا تو یہ کہ گھر میں داخل ہوا تو باپ کیا کہے؟ السلام علیکم، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. تو بچہ بولے گا کیا ابا تو کچھ دعا پڑھ کر آتے ہیں، ابا تو کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھ. تو وہ دعا سیکھے گا نا، کچھ نہیں تو کم سے کم سلام تو کرے گا. وہ ماں کو دیکھے گا کہ وہ کھانا بنا رہی تو بسم اللہ بولتی ہے، کھانا نکالتی ہے تو بسم اللہ بولتی ہے، کھانا کھا رہی ہے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ بولتی ہے، کھا لیتی ہے الحمدللہ الذی. تو بچہ یہ ساری چیزیں، بچہ پیدائش سے لے کر 9 سال تک کی عمر میں یہ سب سیکھتا ہے. اس کے بعد آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 9 سال کے اس کے بعد وہ بچے کا دماغ پتھر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اس 9 سال کے عرصے میں اس نے جو کچھ سیکھا وہی پھر اس پر پوری زندگی اس کی گزرے گی. 80 سال 90 سال 100 سال جتنا بھی زندہ رہے گا. اگر اس 9 سال میں گھر میں اس کا اچھا ماحول ملا، وہ نمازی بن گیا، وہ روزے والا بن گیا. اب ہمارے معاشرے میں رمضان مبارک آ رہا ہے، روزے بھی نہیں رکھتے ہمارے نوجوان. بہت سارے نوجوان روزے نہیں رکھتے ہیں، جبکہ روزہ جان بوجھ کر نہ رکھنا یہ کفر کے قریب انسان کو پہنچا دیتا ہے. نماز جان بوجھ کر نہ پڑھنا یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے. ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے. اللہ نے جس کو صاحب حیثیت 40-50 ہزار کا مالک ہو گیا، 1 سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے. تو ہم مسلمان کس معنی کے؟ یہ اسلام کے فرائض ہے. جیسے یہ مسجد 4 ستون پہ کھڑی ہے، ایسے یہ اسلام کے ستون ہے. اگر نماز نہیں تو 1 ستون گر گیا، روزہ نہیں تو دوسرا گر گیا، زکوٰۃ نہیں تو تیسرا گر گیا، حج فرض ہوا، حج نہیں کیا، چوتھا گر گیا. تو آپ مسلمان کا کیا رہے؟ مسلمان ہی نہیں رہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام پر داخل کریں.
ہمارے معاشرے میں شراب نہیں ہونی چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ہمارے ہر گاؤں میں مسلمان کے ایک ایسی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. کہ بھائی کوئی آدمی شراب کی طرف جا رہا ہے تو دو چار لوگ اس کو لے کر بیٹھے کہ بھائی یہ حدیث میں آیا ہے, یہ قرآن میں آیا ہے, ہم مسلمان ہیں, آپ اور ہم بھائی ہیں, ہم کو جہنم میں نہیں جانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اس کو سمجھائے ایک بار دو بار, اور اگر اخلاص کے ساتھ سمجھائیں گے تو ضرور اس کو بات سمجھ میں آئے گی. اور وہ بات تو ہم آج ہمارے یہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہے. شادی ہوتی ہے آدھے گاؤں کو گاؤں, ارے بھائی لڑکی والوں کے اوپر کوئی چیز نہیں, شادی سمپل شادی ہونی چاہیے. لڑکے والا ولیمہ کرے, ختم ہو گئی بات. وہ بھی اگر استطاعت ہے تو, فرض نہیں ولیمہ, استطاعت ہے تو, اگر استطاعت نہیں ہے تو وہ بھی کرانا ضروری نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ کیسے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب صفیہ سے ہوئی, صفیہ بنت حیی بن اخطب, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, کچھ تھا نہیں ساتھ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا کہ بھائی جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ لے کر آؤ. سب اپنی اپنی کھانے کی چیز لے کر آئے, کہا کہ بھائی سب کھاؤ. کیا ہو گیا ولیمہ؟ یہ کیا ہو گیا؟ کون کر رہا ہے ولیمہ؟ سید الخلائق, اللہ کی مخلوق کے سردار. کتنا سادہ سمپل ولیمہ. ہمارا نہیں, تاڑی ہونی چاہیے, اور اگر مانا گوشت کھلائے تو اور اچھا ہے, اور اگر بریانی کھلائے تو اور اچھا ہے, اور اگر خلیل والی بریانی کھلائے تو اور بھی اچھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جتنے چادر ہے اتنا پاؤں پھیلائے, اس سے زیادہ کا اسلام مکلف کرتا نہیں ہے. تو اسراف ہے, تبذیر ہے, ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اسراف کا مطلب کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, اور تبذیر کا مطلب یہ ہے ضرورت نہیں ہے پھر بھی خرچ کرنا. گٹکا کھانا تبذیر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں, جو بیڑی پیتے ہیں, جو سگریٹ پیتے ہیں, وہ سب کے سب اخوان الشیاطین ہیں, یعنی شیطان کے بھائی. میں نہیں کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے. اب آپ کہیں کہ لوگ مولانا نیا فتویٰ دے کر جا رہے ہیں, میں فتویٰ, قرآن کہتا ہے کہ بلا ضرورت کے اپنے مال کو خرچ کرنا یہ شیطان کا بھائی بننا ہے. اب مجھے آپ بتاؤ, کیا گٹکا کھانا ضرورت ہے؟ آپ کہیں عادت ہو گئی تو ضرورت ہے, تو عادت تو کچھ بھی بنا دو آپ کی عادت سے نہیں چلے گا. اسلام کیا کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو بدن کو نقصان پہنچاتی ہے وہ چیز آپ کے لیے, ابھی گٹکے اوپر لکھا ہوتا ہے نا, کیا لکھا ہوتا ہے؟ گٹکا کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر. یعنی کتنا بیوقوف انسان ہے کہ وہ پڑھتا ہے اس کے بعد بھی کھاتا ہے. اس کا مطلب کینسر کو دعوت دینے کے لیے تیار ہے کہ بھئی تو کینسر آنا ہو تو آ, میں تو کھاؤں گا. اب یہ آدمی دن میں 100 روپے کماتا ہے اور 50 روپے کی گٹکے کھاتا ہے. ارے بھائی 50 روپے اپنے بچے کی تعلیم پہ خرچ کر, 50 روپے اپنے گھر کی ضرورت پر خرچ کر, وہ نہیں, اور بغیر کام کے. تو اس لیے یہ جتنے بھی منکرات ہیں, جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے دنیا اور آخرت کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے, وہ ساری چیزیں شریعت اسے ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے. ہمیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, تو رمضان المبارک کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ رات کو جاگ کے گزارنا چاہیے. چوراہے پہ بیٹھ جائیں گے, 2-4 لاڑیاں لگ جائے گی, کیونکہ مسلمان تو کھانے میں تو پیچھے رہتا نہیں. اس کو چکن چاہیے, اس کو بھجیا چاہیے, اس کو شربت چاہیے. کہا کہ رمضان, ارے بھائی رمضان کھانے کے لیے نہیں, رمضان تو کھانے پر کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن ہمارے الٹا ہو گیا. رمضان کس کے لیے ہو گیا؟ کھانے کے لیے. مغرب سے جو کھانا شروع ہوتا ہے, جو نہیں رکھتے وہ بھی چالو کر دیتے ہیں. مغرب سے جو کھانا شروع ہوتا ہے تو صبح میں اذان ہونے تک, اور بولے مولانا ہو سکے تو 5 منٹ لیٹ اذان دینا, کیونکہ کھانا بھی پورا ہوا نہیں ہے. ارے بھائی ہمارے مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ افطاری میں 1 چائے کی پیالی اور آدھی روٹی کھاتے تھے, اور صبح سحری میں 1 چائے کی پیالی اور آدھی روٹی کھاتے تھے. 1 روٹی اور 2 چائے کی پیالی, یہ پورے رمضان کی سحری اور افطاری. اور ہمارے یہاں تو بھجیا نہیں. کیوں بھجیا بنایا نہیں تو نے؟ ریکا میں بیٹھی رہتی گھر پہ, کام دھندا کچھ ہے نہیں, اتنا نہیں کر سکتی تھی کیا؟ اچھا کام ہم کچھ کیا نہیں ہوگا, دن بھر سو کے نکالا ہوگا.
نہ قرآن پڑھیں گے، نہ روزہ صحیح ڈھنگ سے رکھیں گے، نہ کچھ اور، اس کے بعد افطاری تو چاہیے 5 اسٹار، ایک دم فرسٹ کلاس افطاری چاہیے، ٹھنڈا بھی چاہیے نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک یہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ ہمیں سے ہر ایک پلان بنائے ہمارے گھر میں کہ بھائی میری بیوی ہے وہ 2 قرآن پڑھے گی، میں 3 قرآن پڑھوں گا، میرا بچہ 2 قرآن پڑھے گا، تو ایک گھر میں کتنے قرآن ہوتے ہیں؟ تو رمضان کے بعد میں ایک بار پھر آ کے مولانا سے پوچھوں گا کہ بھئی پورے راجموہی میں کتنے قرآن ختم ہو گئے، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ تو آپ ایک مرتبہ قرآن کو، ذکر کو آپ عادی بنو، اس کے بعد دیکھو آپ کو زندگی میں کیسا لطف آتا ہے، زندگی میں کیسا مزہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ گناہ سے دور ہو کر اللہ کی اطاعت کی طرف ہو تو آپ دیکھو ایسا مزہ آئے گا کہ اس سے زیادہ مزہ زندگی میں کہیں پر نہیں آئے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اسے تنگی والی زندگی سے دوچار کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ تنگ زندگی سے دوچار ہوتا ہے۔ ایسا گلا دباؤ تو کیسا گھٹتا ہے، اس کو کہتے ہیں زن کا۔ تو قرآن کہتا ہے معیشتاً ضن کا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایسا عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ہماری زبان پر کیا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کب آئے گا؟ جب پوری زندگی ذکر اللہ کے ساتھ، اسلام کی تعلیمات کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں لیٹ ہوا اس پر بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور بیان لیٹ ختم کیا اس پر بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔